سامنے سورۃ الصافات میں سے 23ویں پارے کی چند آیات پڑھی ہیں، تو قرآن مجید میں نے اس لیے لے لیا ہے کہ ترجمے میں کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہیں نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی ابراہیم بھی تھے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، ایسا دل جو شرک سے، کفر سے اور ہر قسم کی نجاست سے سلامت تھا، وہ دل لے کر اللہ کے ہاں پیش ہوئے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹے خدا بنا کر اللہ کے سوا تم ارادہ کرتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے متعلق کیا گمان ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے؟ تو اس نے ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں اور کہنے لگا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تو وہ اس سے چلے گئے پیٹھ پھیر کر۔ تو وہ چپکے سے ان کے خداؤں کی طرف گیا اور کہنے لگا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو؟ تو ان پر پل پڑا، وہ دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا۔ تو وہ اس کی طرف آئے تیزی سے چلتے ہوئے۔ تو اس نے کہا کیا تم پوجتے ہو اس چیز کو جسے تم خود تراشتے ہو، گھڑتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اسی نے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی عمارت بناؤ اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو ہی نیچا کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، مجھے صالحین صالح لڑکوں میں سے لڑکا عطا کر۔ ہم نے اسے بشارت دی بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی۔ تو جب وہ اس کے ساتھ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ابا جان، کرو جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب وہ دونوں تابع ہو گئے اور اس نے گرا دیا اس کو للجبین، ایک پہلو پر، اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ واضح آزمائش ہے اور ہم نے اس کا فدیہ دیا ایک عظیم ذبیحہ کے ساتھ، اور ہم نے چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ سلام ہو ابراہیم پر۔ ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا۔ اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی جو نبی ہوگا صالحین سے، اور ہم نے برکت کی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی صاف اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑنے کا قصہ بھی بیان فرمایا ہے اور قربانی کا قصہ بھی بیان فرمایا ہے۔ بت توڑنے کا قصہ، اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ، مزید تفصیل کے ساتھ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ جب اپنے والد کو بھی نصیحت کی، قوم کو بھی نصیحت کی، والد اور قوم دونوں کو ملا کر بھی نصیحت کی،
کہ یہ کیا چیز ہے جسے تم پوجتے ہو؟ پتھر ہے، بے جان بت ہے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہ تھی۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا کذالک یفعلون، کہ جی ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی دیکھا، ہمارے بڑے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، انہی کی پرستش کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے، تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ تو جب اپنی پوری کوشش کر چکے لیکن ان کے ذہن میں وہ بات نہ بیٹھی، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ 3 بیماریاں تھیں بڑی بڑی ان میں، ان کی قوم میں۔ بتوں کو پوجنا جو در حقیقت بزرگوں کی پرستش تھی، کیونکہ بت بنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس شخصیت کو در حقیقت اس شخصیت سے مدد طلب کر رہے ہیں جس کا بت بنا رہے ہیں۔ ایک ان میں یہ بیماری تھی، ایک ان میں یہ تھی کہ وہ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو بھی پوجتے تھے، اور ان کے بھی انہوں نے مندر بنائے ہوئے تھے۔ سورج کی ایک خیالی تصویر، دیوتا سورج دیوتا، چاند دیوتا اور ستارہ دیوتا۔ پھر ان میں جس طرح یونانی ہے آج کل، یہ جو ہے نا انگلش لٹریچر تقریباً سارے کا سارے، وہ فلاں محبت کی دیوی ہے، فلاں جو ہے وہ لڑائی کی دیوی ہے، فلاں فلاں کی۔ یونانیوں میں یہ بت پرستی ستاروں کے نام پر چلتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دل بنا کر اس میں تیر سا لگا ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں محبت کی دیوی یہ کام کرتی ہے کہ دلوں کے اندر وہ محبت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ مشرک قومیں ہمیشہ اس طرح سے سورج، چاند اور ستاروں کا بھی ایک مندر، ان کے بت بنا کر ان کے نام پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا جو کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم سورج سے مانگ رہے ہیں، چاند سے مانگ رہے ہیں، ستاروں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک بت پرستی کا ایک فلسفہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے، یہ آسمانی جو مخلوق ہے اس کو بھی پوجتے تھے، بادشاہ کو بھی خدا سمجھتے تھے، اور بادشاہ اس پر راضی تھا کہ جو میرے اختیارات ہیں وہ مجھے اتنا کو خدا سمجھیں، اور جو باب دھنکے سے ملتا ہے وہ دھنکے سے لیتے چلے جائیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ قانون وہ چلے گا جو پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے یا جو بیٹھے ہوئے قانون بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے قانون ان کا چلے گا، یہ خدا ہوگا۔ لیکن مانگنے کے لیے وہ بے نظیر تھی نا، بہت ہوگی بیچاری، اس کا بھائی کہتا ہے وہ گئی شام دمشق میں، تو سڑک پر ایک بیٹھا ہوا تھا، سڑک پر بیٹھا تھا حال بتانے کے لیے، وہیں بیٹھ گئی، کہتی بابا بتاؤ میرا کیا بنے گا، آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہی کرنے والا ہوتا تو سڑک پر بیٹھا ہوتا۔ ایسی مت ماری جاتی ہے مشرق کی کہ، اور کئی ایسے وہ بابا دھنکا ہے، وہ جتنے ڈنڈے کسی کو مار دے کہتے اتنے سال کہتے حکومت مل جاتی ہے۔ یہی مشرق قوموں کا فلسفہ ہے کہ خدائی ہماری میں کوئی شرکت نہ کرے، قانون ہم چلائیں گے۔ لیکن یہ جو غیبی اقتدار ہے نا، یہ ہے بزرگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، کچھ ان سے بھی مانگنا پڑتا ہے۔ یہی سب کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دلیل کے ساتھ قائل بھی کیا، لاجواب بھی کیا۔ بتوں کا مختصر سا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں نہ سورج اور چاند کا مختصر سا حال سورہ انعام 7ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے، کئی تو کہتے ہیں جی غار سے نکلے نا تو اچانک ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ نہیں، غلط ہے، پوری مجلس تھی، قوم کا جم گھٹا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قوم کے جم گھٹے میں ان کو قائل کرنے کے لیے پہلے ایک لفظ ایسا بولا کہ وہ سمجھے کہ شاید ابراہیم آج ہمارا قائل ہو گیا ہے۔ تو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور امام بخاری نے استدلال کیا بڑا زبردست۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ارادہ نہ بھی ہونا وہ کام کرنے کا، کسی کو بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ دلیل اس کی یہ ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ دو عورتیں تھیں،
ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو بھیڑیا آیا، بکریاں چرا رہی تھی، وہ ایک کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ اب دوسری جو تھی نا، وہ کہتی ہے تیرے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ وہ کہتی نہیں، تیرے دونوں کو خطرہ تھا کہ گھر سے مار پڑے گی، معلوم ہوتا ہے نوزائیدہ نئے بچے ہوں گے۔ تو جھگڑا پیش ہوا جناب داؤد علیہ السلام کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے بات، کیونکہ گواہ تو کسی کے پاس موجود نہیں تھا، تو قرینے کی شہادت ہی کس کے قبضہ کس کا ہے، تو بڑی کو زبردست ہوگی، اس کے پاس تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ لو یہ بڑی کا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلی۔ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے داؤد علیہ السلام، انہوں نے کہا بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے کہا یہ۔ کہتے نہیں بھائی تم دونوں کا حق بنتا ہے، بڑی کا بھی بنتا ہے، چھوٹی کا بھی بنتا ہے۔ چاقو لاؤ، میں اس کو آدھا کروں گا، آدھا ایک کو دوں گا، آدھا ایک کو دوں گا۔ لو جی، جب یہاں پر معاملہ آیا نا کہ آدھا چاہیے، بھائی دونوں کہہ رہی ہیں میرا اس کا بھی ہے، اس کا بھی، آدھا اس کو ملنا چاہیے، آدھا اس کو ملنا چاہیے۔ تو چھوٹی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی یہ اس کا ہے، اس کو نہ آدھا نہ کرو، میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے۔ میں نے ویسے غلط بیانی کی تھی، ویسے میں نے کہہ دیا تھا یہ اس بڑی کا ہی ہے۔ بڑی چپ ہے، وہ نہیں بولتی کہ آدھا نہ کرو۔ تو بات سمجھ آ گئی نا کہ کس کا بیٹا ہے۔ تو اب وہ جو انہوں نے کہا کہ لاؤ میں اس کو آدھا کرتا ہوں، تو ان کا کرنے کا ارادہ تھا؟ ارادہ نہیں تھا، ایک بات نکالنے کے لیے، حقیقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے اس پیغمبر نے اپنی خداداد ذہانت کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چاند ستارے اور سورج خدا نہیں ہیں، خدا اختیار نہیں رکھتے، وہ ایک ترکیب اختیار کی، تدبیر کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن نے اس تدبیر کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے یہ تدبیر خود ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی، یہ خود اللہ فرماتا ہے۔ اچھا، کئی مفسرین یہاں بڑے بہکے ہیں، غلطی پر چلے گئے ہیں۔ کئی تو یہ واقعہ دراصل وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک رات دیکھا ستارے کو، کہا یہ میرا رب ہے، جب غروب ہو گیا کیا کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، پھر چاند پھر سے سورج۔ اچھا، بعض نے کہا کہ در حقیقت نا بادشاہ کو ایک خواب آیا تھا کہ ایک بندہ پیدا ہونے والا تیری سلطنت چھین لے گا، اس نے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد نے غار میں ان کو چھپا دیا، جب ذرا بڑے ہوئے تو نکلے، رات کا وقت تھا، تو آگے سارا قصہ بیان کرتا۔ ایک صاحب نے یوں لکھا ہے کہ بھئی نہیں، وہ بڑے تھے لیکن وہ سوچ رہے تھے، ان کی فکر کی منزلیں یہ تھیں۔ پہلی منزل میں انہوں نے واقعی ستارے کو خدا سمجھا، دوسری منزل پہ چاند کو سمجھا، تیسری منزل پہ سورج کو سمجھا، مگر پھر وہ حقیقت تک پہنچ گیا کہ یہ خدا نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے صحیح ہدایت نہ دی، رستہ نہ بتایا، تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا، اب آگے الفاظ پہ غور کرنا، جب غروب ہو گیا، قال یا قوم، کہا اے میری قوم۔ اگر وہ اکیلے غور و فکر کر رہے تھے تو یا قوم کا کیا مطلب ہے؟ یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تم جو شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ اس ذات پاک کے سامنے سیدھا کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ حنیفاً، میں یک طرفہ ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں۔ اب تک تو قوم سمجھ رہی تھی کہ شاید ابراہیم ہماری بات کر رہا ہے۔ جب یہ چوٹ پڑی نا
اللہ فرماتے ہیں وحاجہ قومہ، قوم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ جھگڑا بھی کیا شروع کیا؟ جھگڑا اگلی آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، جھگڑا یہ شروع کیا کہ ابراہیم تو نے کہہ دیا، یہ تو خاندان برباد کر دیتے ہیں، یہ تو ٹانگ توڑ دیتے ہیں، یہ تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وحاجہ قومہ، اس کی قوم جھگڑا کرنے لگی۔ قال اتحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے متعلق مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ بھائی سونے والوں کو تھوڑا سا ہلا دو، تھوڑا سا وقت ہے بھائی جب جاگ جاؤ، اللہ برکت دے گا۔ اچھا ولا اخاف، سنو، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اس سے میں نے نکالا ہے کہ جو تم شریک بناتے جاؤ، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ اس سے کیا نظر آتا ہے کہ جھگڑا ان کا کیا تھا؟ جب چوٹ پڑی نا تو سب ڈرانے لگے کہ بابا ٹانگ توڑ دیتا ہے، بابا بیڑا غرق کر دیتا ہے، چاند دیوتا یہ کر دیتا ہے، سورج دیوتا یہ کر دیتا ہے، زہرہ ستارہ مریخ یہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا لا اخاف ما تشرکون، جو تم شریک بناتے میں نہیں ڈرتا۔ لیکن ایک بات بڑی سمجھ کی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ تو ہو سکتا تھا کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آج میں کہتا ہوں جاؤ جتنے تم پوجتے ہو قبروں کے اندر دفن ہے، ایک میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، قسم ہے پیدا کرنے والے، میں کہتا ہوں بالکل کہتا ہوں، کوئی اللہ کے سوا نہ میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے میں یہاں سے نکلوں، میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا اخاف ما تشرکون الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے وہ مجھے پہنچ سکتا ہے، مگر وہ ان کی طرف سے نہیں ہوگا، وہ پاک پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے تھے کہ اللہ کے تم نے ان کو شریک بنا دیا جن کے شریک ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ افلا تتذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے اخیر میں فرمایا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں سکھائی تھی۔ کیا سمجھ آیا اس سے؟ کہ اللہ کا وہ جلیل قدر پیغمبر یہ ساری بات میں در حقیقت ان کو سمجھا رہا تھا کہ جس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، وہ کبھی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا پھر باری آ گئی بتوں کی۔ بتوں کے متعلق بہت سمجھایا، سمجھ نہیں آئی تو ضروری سمجھا کہ اس کے لیے کوئی عملی قدم جب تک نہ اٹھایا گیا، واللہ آپ نے بھی دیکھا کہ میں نے تو دیکھا ہے، قبروں کے اوپر جو درخت لگے ان کی ٹہنی نہیں توڑنے دیتے، پتا نہیں توڑنے دیتے، پتا نہیں توڑنے دیتے۔ جس طرح حرم شریف میں اللہ کے گھر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادب مقرر کیا، کہتے نہ یہاں سے مسواک نہیں توڑنی، پتا نہیں توڑنا، بابا مارے گا۔ بابا ایسا ہی ہوتا ہے تو نیچے دفن شدہ ہوتا ہے، واللہ ان کی مشرکوں کی مت بالکل ہوتی نہیں، ان میں عقل ہوتی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک یہاں پتہ ٹوبا ٹیک سے کس جگہ پر ایک سیڑھی بھی چلی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ٹالی تھی ایک قبر پر، تو ایک توحید والے کے ہتھے چڑھ گیا وہ مشرک جو تھا، اس نے کہا اگر اس ٹالی کو توڑ دو نا تو بس میں الحدیث ہو جاؤں گا۔ وہ ماشاءاللہ نوجوان مجاہدین تھے، وہاں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ٹالی نیچے سے اکھاڑ کر پھینک دی اور ٹرک پر لاد کر ٹریکٹر پر لے گئے۔ وہ پھر بھی اس کو ہدایت نہیں ہوئی، پھر بھی اس کو ہدایت نہیں۔ پہلے کہتا تھا فلاں کا آیا تھا ٹریکٹر آیا تھا اس کی مشین خراب ہو گئی، فلاں آیا تھا اس کا پہیہ خراب ہو گیا، فلاں آیا تھا اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم یا اس ٹالی کو کھا لو۔ یہی حال ہے بت پرست کا۔ وہ کہتا ہے جو بتوں کو چھیڑتا ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لاکھ ان کو سمجھاؤ، جب تک عمل سے ثابت نہیں کرو گے کہ لو میں نے توڑ کے دکھا دیا ہے، اب بتاؤ کیا اس نے میرا بگاڑ لیا، اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہہ دیا صاف الفاظ میں کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم،
قسم ہے اللہ کی کہ میں تمہارے ان بتوں کا بندوبست کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے کہیں جاؤ گے، کیونکہ بت پرستوں نے، قبر پرستوں نے مرے ہوئے بندے کی قبر کے اوپر پہرے دار کھڑے کیے ہوتے ہیں. یقین نہ ہو تو جاؤ لاہور میں علامہ اقبال کی قبر ہے، اس کے اوپر فوجی پہرا دے رہے ہیں. کوئی بندہ پوچھے، ان فوجیوں سے پوچھے، ان کو بھیجنے والوں سے پوچھے، ان کی ڈیوٹی مقرر کرنے والوں سے پوچھے کہ یہ جو چاروں دروازوں پر 4 اونٹوں والا تم نے کھڑے ہوئے کس لیے کھڑے کیے ہو؟ کہ علامہ اقبال اٹھ کے واپس نہ آ جائے. کس لیے کھڑے کیے ہوئے؟ کیا کام کا سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ ہے جہالت، بہت بڑی جہالت. اسی طرح انہوں نے بھی اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے نا فوجی کھڑے کیے ہوتے تھے. ابراہیم بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اکیلا کیا کرتا. اس نے کہا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم کہیں جاؤ گے نا پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. خاموشی سے نہیں کیا، چھپ کے نہیں کیا، کیا چھپ کے لیکن بتا کے کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ان کا جشن کا دن آ گیا. انہوں نے ابراہیم سے درخواست کی کہ چلو بھائی، چلو چلتے ہیں، میلہ ہوگا، ٹورنامنٹ ہوگا، مقابلے ہوں گے، خوشی ہوگی. فنظر نظرة فی النجوم، آج جو ہم نے پڑھا ہے، ستاروں کی طرف نظر اٹھا کے قال انی سقیم، کہا میں بیمار، طبیعت ٹھیک نہیں. وہ بھی بیوقوف تھے، انہوں نے سمجھا شاید یہ ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہے تو شاید ان کا قائل ہو گیا. یہ نہیں پتا فاعل ہو گیا، قائل نہیں ہوا، فاعل ہوا ہے، یہ نہیں سمجھے. فتولوا عنہ مدبرین، چلے گئے. اب میدان خالی تھا، وہ سارے فوجی جو پہرا دے رہے تھے نا اقبال کی قبر پر، وہ سب چلے گئے. تو آ کر اس نے کیا، کیا کیا، کہتے فراغ علیہم ضربا ہاں، پہلے آ کر پہلی کاروائی تو یہ کی کہ وہ کچھ کھانے رکھ کر گئے تھے، فروٹ، کھانے، چڑھاوے. آ کر کہا ما لکم لا تنطقون، ما لک الا تأکلون، کھاتے نہیں بھی کھاؤ. انہیں خاک بولنا تھا. ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تمہیں، بولتے کیوں نہیں، بولو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو مارنا شروع کر دیا. فجعلہم جذاذا، اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، مگر ان کا ایک کبیر، ایک بڑا چھوڑ دیا. عام جو ہم سنتے آئے ہیں، بیان بھی کئی دفعہ کیا کہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلالہ رکھ دیا. لیکن قرآن کے الفاظ پر اگر غور کریں نا، کبیرا نکرہ، ان کا ایک بڑا چھوڑ دیا، ایک بڑا. معلوم ہے بڑے کئی تھے، ایک نہیں تھا، بڑے کئی تھے، باقی بڑے توڑ دیے، ایک بڑا چھوڑ دیا. ورنہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا، الا اکبرہ، سب سے بڑے کے لیے لفظ کیا آتا ہے، اکبرہ. کیا فرمایا، الا کبیر لہم، ان کا ایک بڑا چھوڑ دیا، باقی بڑے توڑ دیے، ایک بڑا چھوڑ دیا. اچھا، جب وہ آئے، آ کر دیکھا، کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں سے ہے. قالوا سمعنا فتى، سورہ انبیاء. کہنے لگے ایک جوان سو، کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ مجرم کو تلاش کرے. اب کئی ہوتے ہیں نا، اب بھی کئی توحید کے والے ہوتے ہیں، کئی چپکے سے جا کر بم رکھ دیا، جب وہ اڑ گیا، وہ جو شرک کا مرکز ہے، تو وہ اب ڈھونڈتے پھرتے کس نے کیا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی ہے. اگر تو واقعی سنت ادا کرتا ہے تو پھر پہلے کہہ میں نے یہ کام کرنا ہے تاکہ کسی اور کو نہ پکڑا جائے، تجھے پکڑا جائے. یہ تو کوئی ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے نا کہ چھپ کے ایک کام کیا، اختیار تمہارے پاس ہے نہیں، اور چھپ کے ایک کام کیا پھر خود غائب ہو گئے اور دوسرے اس کی پاداش میں وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہرگز نہیں میرے بھائیوں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ پہلے کہے کہ میں نے شرک کے اس مرکز کو اڑانا ہے،
پھر جب وہ اڑ جائے تو ہر ایک کو پتا ہو اس نے یہ اڑایا ہے، پھر وہ اس کے لیے پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام والا سلوک اللہ تعالیٰ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اصحاب الاخدود وہ آگ میں اللہ نے ان کو جلانا قبول کیا، وہ جل بھی سکتا ہے مجاہد، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی مرضی ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بچا لے، چاہے تو شہادت عطا کر دے، یہ پروردگار کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ لیکن یہ طریقہ جو بعض نوجوان اپنی جہالت اور بیوقوفی نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں، چھپ کے ایسی وارداتیں کرتے ہیں، یہ بالکل نہ تو درست ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ بت موجود تھے، توڑ سکتے تھے، یار کوئی 360 بتوں میں سے 2 بت بھی حضرت محمد نہیں توڑ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، توڑ سکتے تھے نا، مگر اس وقت توڑا جب قوت آئی کہ توڑنے کے بعد ان کو کوئی دوبارہ جوڑ نہ سکے، پھر توڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنا اپنا ایک طریقہ اللہ نے جس کو جس طریقے پر لگا دیا، اس وقت پوری زمین پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور سوائے ان کی بیوی کے کوئی اللہ کو ایک ماننے والا نہیں تھا، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے اس کارروائی کی ضرورت تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اچھا، کہنے لگے کس نے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ایک جوان سنا، ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، کہا پھر سب کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں، گواہ بن جائیں۔ اب سوال ہوتا ہے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے؟ اب جس طرح میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام والا واقعہ سنایا نا، کئی کہتے ہیں ایک حدیث ہے، وہ بھی ایک علم کی بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، 3 جھوٹ بولے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، اور ایک یہ کہ میں بیمار ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سارا اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میری کیا لگتی ہے؟ بہن لگتی ہے۔ تو اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے بخاری شریف، یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے، اس میں تو نبی کو جھوٹا کہا گیا، جبکہ اللہ کہتا ہے صدیق النبی، وہ سچا نبی تھا۔ اچھا، اس لیے بخاری کے راویوں پر کئی حضرات فضول باتیں کر لی، اچھا وہ تو ہوئی ہے بخاری، اب یہ تو قرآن مجید ہے، اگر ایسے ہی بیمار تھے تو کس طرح سارا کچھ توڑ دیا؟ ہاں جی، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سمجھانے کے لیے تھا، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولے سوائے 3 جھوٹوں کے، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ جس شخص کا جھوٹ یہ ہے اس کا سچ کیا ہوگا؟ اور یار یہ کوئی جھوٹ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ کیا خیال ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان سے حقیقت اگلوانا چاہتے ہیں، ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے خود ان کے منہ سے بات ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اس بچے کو ہم 2 ٹکڑوں میں کاٹیں گے، قطع کریں گے، حقیقت سامنے آ گئی۔ تو اس میں تو ابراہیم علیہ، جس طرح ایک شاعر کہتا ہے مجھ میں ایک عیب بڑا ہے، مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں۔ لو یہ عیب ہے، یہ عیب تو نہیں ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا زندگی بھر، یہ 3 باتیں ہیں جو بظاہر واقعہ کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں واقعہ کے خلاف نہیں ہے۔ تو کہا تو نے کیا ابراہیم؟ کہتا نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں، کوئی ناراضگی ہو گئی ہوگی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی ہوتا ہی ہے نا، بڑے لوگوں کو ممبر آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کو پیدا کیا، جو اس کے دل کی بات جانتا ہے، وہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں کہ سب لوگ جتنے تھے سب اپنے
رجعوا الی انفسہم، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ظالم ہو، اس جوان کی غلطی نہیں ہے، تم غلط ہو، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ، جب بات سمجھ آنے کے بعد پھر کوئی ہوتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے سیدھے راستے پر آنے کی، مگر یہ بات کہ اب تک ہم بیوقوف ہی تھے، یہ بات انسان کو صحیح راستے پر آنے نہیں دیتی۔ پھر وہ بندہ سمجھنے کے بعد جب ڈٹتا ہے نا، ایک سوئے ہوئے شخص کو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جاگتا ہوا آنکھیں بند کر لے تو اس کو جگانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ فرماتے پھر الٹے ہو گئے، کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتا یہ تو بولتے ہی نہیں۔ بس اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور یہاں سورہ صافات میں فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کہ پھر جو اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشے، اپنے ہاتھوں سے گھڑے، ان کو بنایا، جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، ان کی تم پوجا کرتے ہو۔ اف لکم، اف ہے تم پر، اف ہے تم پر، اور جس کی پوجا کرتے ان پر بھی اف ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس کے بعد اب وہ کہنے لگے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو، لیکن عام لوگ تو آگ میں نہیں جلا سکتے۔ پھر وہ یہ مقدمہ لے کر اور مجرم کو لے کر بادشاہ کے پاس پیش ہو گئے۔ بادشاہ خود وہ خدائی کا دعوے دار تھا، وہاں پھر بحث ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ نے سورۃ البقرہ 3 پارے میں کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ تم نے دیکھا نہیں اس بندے کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا رب تعالیٰ کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی۔ اگر وہ بادشاہ نہ ہوتا، اگر اس کے پاس یہ سارے اختیارات نہ ہوتے، کہیں مزدوری کر رہا ہوتا، اینٹیں بنا رہا ہوتا، کہیں اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہوتا، کہیں صفائی کر رہا ہوتا، کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ رب نے اس پر اتنا انعام کیا، اس کو سلطنت بخشی، اس کو حکومت بخشی، بادشاہ بنایا، اور اس میں تکبر میں آ کر اب جس نے بنایا اس کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنی شروع کر۔ واللہ یہ جو اللہ تعالی ہم پر آزمائشیں بھیجتا رہتا نا، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، کبھی فالج ہو گیا، کبھی شوگر ہو گئی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہمیں سوچنے کی، اپنی حقیقت پر غور کرنے کی فرصت ملتی ہے کہ تو ہے کیا۔ پھر ہم اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سر درد بھی نہ کیا پتا ہم بھی فرعون ہی بن جائیں، کیا پتا ہم بھی فرعون ہی بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک نرم و نازک سی کوئی شاخ ہوتی ہے، کوئی پودا ہوتا ہے نا، گندم کا پودا ہو گیا، اس طرح کا، ہوا تیز آتی ہے وہ لیٹ جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال ہے چیڑ اور دیار کے صنوبر چلغوزے کے درخت کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ایک طالب علم نے مجھے توجہ دلائی، مجھے نہیں توجہ ہوئی اس بات کی طرف۔ آپ بھی گئے ہوں گے پہاڑوں پر، آپ کی توجہ بھی شاید نہ ہوئی ہو۔ وہ پہاڑوں پر چیڑ کے درخت ہیں، بڑے بڑے اونچے، دیار کے درخت ہیں، چلغوزے کے درخت ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس کی طرح ہے کہ وہ اکھڑتا ہے نا تو پھر سارا درخت ہی اکھڑتا ہے، ہواؤں کے سامنے وہ ہلتا جلتا نہیں۔ تو طالب علم نے کہا جی میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، یہ ہمارے جتنے درخت ہیں نا وہ ہوا کے ساتھ ان کی ٹہنیاں ادھر ادھر ہوتی ہیں، مگر وہ چیڑ دیار کا بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے، لچک اس میں ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہوا آئے اور اس طرح ہو جائے یا اس طرح، سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ وہ اکھڑتا نا پھر نیچے سے سارے کا سارا ہی اکھڑتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ نمرود، تاریخوں میں اس کا نام نمرود رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو سلطنت دی، اس واسطے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی۔ کہتا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. کہتا میں زندگی بخشتا ہوں، میں جھوٹے بندے کا کیا جو مرضی کہنا شروع کر دے. میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بے گناہ قیدی کو بلایا اور اس کو پھانسی چڑھا دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دی. اور ایک بے گناہ کو بلا کے ایک قاتل کو بلا کے جس پر قتل تھا لازم تھا کہ اس کو مارے، اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی بخشی. اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہوا یا نہ ہوا. جھوٹ تو بول ہی سکتا ہے نا کہ زندگی میں دے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے منہ سے یہ نکلوا کر کہ تیرے اختیارات صرف انسانوں والے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر غیبی اختیارات کا بھی تو مالک ہے. جب اس نے کہہ جو دیا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو گویا غیبی اختیارات کا مالک ہونے کا دعویٰ بھی اس نے کر دیا نا. اب اگلا قدم آسان تھا. کہا پھر ٹھیک ہے، تو جو اتنا اختیار رکھتا ہے کہ زندگی موت لوگوں کی تیرے قبضے میں ہے، تو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، ہم تجھے رب مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا. مبہوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں آیا، ایسا ذلیل و خوار رسوا شرمندہ ہوا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا. یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ تیرا رب نکال کے دکھائے، کیونکہ یہ کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ میں پھر رب نہیں مان جاتا. اب ہر طرف سے جرم ثابت ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو یہ نہیں مانتا، چاند کو نہیں مانتا، سورج کو نہیں مانتا، بتوں کو، بزرگوں کو خدا نہیں مانتا، بادشاہ کی خدائی کا منکر ہے. اس کا حل سوائے آگ میں جلا دینے کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.